بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کی 10ویں تراویح میں 12ویں پارے کی چوتھائی سے 13ویں پارے کے آدھے تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ قریش فرشتوں کے آنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بتایا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ تو حساب چکانے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، عاد علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوموں کی سرکشی اور ان کے عبرت انگیز انجام کی مثال دی گئی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا قصہ بتا کر فرمایا کہ اللہ کا عذاب ظلم نہیں ہے، یہ لوگوں کے بدترین شرک کا انجام ہے۔ ان کے بت انہیں عذاب سے نہ بچا سکے۔ ان بستیوں کے ظلم کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ بہت سخت اور دردناک ہے۔ یہ داستان صحیح علم اور یاد دہانی کے لیے سنائی جا رہی ہے، لہٰذا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کی بندگی کرو، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ قریش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، قید کرنے یا جلا وطن کرنے کی سوچ رہے تھے۔ تبھی یہودیوں نے انہیں پٹی پڑھائی کہ ان سے پوچھو کہ بنی اسرائیل شام کے رہنے والے تھے، پھر یہ قصہ مصر سے کیسے جڑ گیا؟ تبھی یہ سورہ نازل ہوئی اور سارا قصہ قریش پر ہی چسپا ہو گیا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی اور قوم ان کے رحم و کرم پر تھے، اسی طرح قریش بھی ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوں گے، سب سازشیں دھری رہ جائیں گی۔ اس قصے کے شروع میں واضح کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی دینی دعوت پیش کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے دین کی دعوت تھی۔ اس قصے سے واضح کیا کہ ایک طرف ایمان و اسلام والوں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھو، اور دوسری طرف کفر و شرک کے نتیجے میں عزیز مصر، اس کی بیوی، دوسرے بڑے گھرانوں کی بیگمات اور حکام کا کردار دیکھ لو، کتنا بڑا فرق ہے۔ پھر یہ واضح کر دیا کہ اللہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ پورا کر ڈالتا ہے، کوئی انسانی چال اسے روک نہیں پاتی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، وہی ان کے عروج کا ذریعہ بن گیا۔ پھر عزیز مصر کی بیوی کے غلام ہونے کے باوجود انہوں نے اس کی غلط خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا، جیل میں ڈالے گئے۔ وہی جیل خانہ ان کے سلطنت پر بیٹھنے کا ذریعہ بنا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ سورہ یوسف کا پہلا سبق یہ ہے کہ آدمی نیک مقصد کے لیے ہمیشہ سیدھی سچی تدبیر اپنائے تو وہ یہاں کامیاب ہوگا، یا دنیا میں رسوا نہ ہوگا، یا پھر آخرت میں تو ضروری رسوائی سے بچ کر کامیاب ہوگا۔ غلط اور ناپاک تدبیر والا یقیناً آخرت میں رسوا ہوگا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے کام کیے جاؤ، تمام آزمائشوں میں کامیاب رہو گے۔ تیسرا اہم سبق یہ ہے کہ اسلامی سیرت اور حکمت سے آدمی تنہا ملک فتح کر سکتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام ایمان و اخلاق کی بنا پر 17 سال کی عمر میں گناہ سے بچے، جرم بے گناہی میں 9.5 سال جیل میں رہے، پھر باعزت بری ہو کر 27 سال کی عمر میں حکمراں بھی بن گئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ کو مصر پہنچنے پر اپنے بغل پر تخت پر بٹھاتے ہیں، 11 بھائی تعظیم سے سامنے کھڑے ہیں۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر کہ میں نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں جلن کے مارے ابا سے کہہ کر جنگل لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ قمیض پر جھوٹا خون لگا کر ابا کو دکھا دیا کہ بھیڑیے انہوں نے کھا لیا ہے۔ ایک قافلے نے یوسف علیہ السلام کو نکال کر عزیز مصر کی بیوی کو بیچ دیا۔ ان کے جوان ہونے پر عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کیا کیونکہ انہوں نے خدا کا برہان دیکھ لیا۔ ایک انصاف پسند نے فیصلہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، لہٰذا غلطی اس عورت کی ہے۔ شوہر نے یوسف علیہ السلام سے درگزر کرنے کو کہا۔ پھر شہر میں چرچا ہونے پر بیوی نے شہر کی عورتوں کی دعوت کر ڈالی۔ سب یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر چھری سے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ بیوی نے کہا مجھے ملامت مت کرو، یہ اب تو بچ نکلا، اسے میں جیل بھجوا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے گناہ کے مقابلے میں جیل جانا بہتر سمجھا۔ جیل میں 2 قیدیوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ ایک نے کہا کہ میرے سر پر رکھی روٹی پرندے کھا رہے ہیں، دوسرے نے کہا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے دونوں کو دین کی دعوت دی، پھر تعبیر بتائی۔ فرمایا پہلے قیدی کو پھانسی ہوگی اور پرندے اس کا گوشت کھا جائیں گے، اور دوسرا قیدی بادشاہ کے ہاں ساقی بنے گا۔ فرمایا بادشاہ سے میرا بھی ذکر کرنا،
کہ میں کئی سال سے جیل میں پڑا ہوا ہوں۔ پھر ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا گئیں۔ تعبیر پوچھی، ساقی کو یاد آیا، یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی، فرمایا 7 سال خوب فصل ہوگی اور 7 سال سوکھا پڑے گا۔ سوکھے کے سالوں میں پہلے 7 سالوں کا محفوظ غلہ کام آئے گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، فل پاور کے ساتھ وزیر خزانہ بنا دیا، یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنائے گئے۔ قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے، انہیں غلہ دیا اور پیسہ بھی واپس اس میں ڈال دیا۔ چھوٹے سگے بھائی کو لانے کو کہا، جب چھوٹا بھائی آیا تو پیمانہ برآمد ہونے کے بہانے اسے روک لیا۔ والد دوسرے بچے کے سبب بہت پریشان ہوئے۔ بھائی پھر غلہ لینے آئے، التجا کی، پھر بھائیوں کو بتایا کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا چھوٹا بھائی، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے۔ کہا آج تمہاری خطائیں معاف، یہ قمیص لے جاؤ، ابا کی نظر واپس آ جائے گی۔ پھر سب واپس آئے۔ یوسف علیہ السلام نے تخت پر باپ اور بھائی کو بٹھایا۔ بھائی تعظیم سے جھکے، کہا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر۔ فرمایا خواب سچ ہوا، جیل سے رہائی ہوئی، میں تخت پر بیٹھا، آپ سب مل گئے، حکومت ملی، خواب کی تعبیر بتائی، تیرا احسان ہے، تو مجھے مسلمان بنا کر اٹھا اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد کے 2 رکوع میں بتایا ہے کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، ان میں حقیقت بتائی جا رہی ہے، مگر لوگ ضد میں ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ پھر کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی، فرمایا ایک روز اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر ایک شخص کے پیچھے فرشتے سب لکھ رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ قوموں کی حالت تبدیل ہونے کے لیے ان کے اوصاف تبدیل ہونے ضروری ہیں۔ اللہ کی الہی شامت کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حق و باطل کی کشمکش کی مثال ندی نالوں کے سیلاب سے دی کہ جھاگ باطل ہے جو بہہ جاتا ہے اور حق پانی ہے جو ایبزارب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح برتن کی صفائی کی مثال کہ کچڑا جھاگ بن کر اڑ جاتا ہے اور دھات جو ہے وہ حق بن کر نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ مثالوں سے اپنی بات کو سمجھاتا ہے۔ اس طرح سے یہ 10ویں تراویح پارہ نمبر 12 کے چوتھائی سے لے کر پارہ نمبر 13 کے نصف تک، یعنی آدھے تک یہاں پر ختم ہوئی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔